بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب میں مالا مال ہونے کا وظیفہ، پورا سال بے انتہا رزق ملے گا۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت آنے والا سال 2025 کا سال آپ سب کے لیے خیر و برکت کا سال بنائے۔ آپ کی وہ تمام جائز خواہشات جو 2024 میں پوری نہیں ہوئیں، یا آپ کے وہ کام جو 2024 میں پورے نہیں ہوئے، اللہ رب العزت وہ سارے جائز حلال کام، وہ جائز حلال خواہشات 2025 کے اندر پوری کرتے، اور یہ پورا سال میرا اللہ آپ کو ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ نے ماہ رجب کے صرف پہلے 3 دن کرنا ہے۔ پہلی رجب، دوسری اور تیسری رجب کو کرنا ہے۔ ناظرین کرام، رجب ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کو اللہ رب العزت نے حرمت کے مہینے قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں جن 4 مہینوں کا ذکر ہے جو حرمت کے مہینے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی ہے، اور اس مہینے میں بہت سارے اعمال اور وظائف کیے جاتے ہیں، اور اس مہینے کے بہت سارے فضائل احادیث کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ تو آپ اس مہینے کو ایک تو عبادت کے اندر گزارنے کی کوشش کیجئے، وظائف کے اندر گزارنے کی کوشش کیجئے، اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر استغفار اور درود شریف کی کثرت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی ان تمام اعمال کی بنیاد پہ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ خیر اور برکت والا معاملہ فرمائیں گے، اور آپ کے سارے کام جو پورا سال نہیں بن سکے وہ اس مہینے میں ان وظائف اور اعمال کی بنیاد کے اوپر ان کی برکت سے وہ سارے کام آپ کے بنتے چلے جائیں گے۔ ناظرین کرام، سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ ہے اور بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، اور بہت ہی آسان اور چند منٹ کا یہ وظیفہ ہے، لیکن جب آپ چاند دیکھ لیں رجب کا تو آپ نے یہ مسنون دعا ضرور پڑھ لینی ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ دعا مسنون ہے، صحیح اسناد سے ثابت ہے، تو آپ یہ دعا رجب کا چاند دیکھ کر پڑھ لیں۔ خود آپ نے چاند دیکھا تو بھی، یا پھر آپ کو چاند کے طلوع ہونے کی، نکلنے کی، نظر آنے کی آپ کو خبر مل گئی تو بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب چاند نکل آئے، نظر آ جائے تو دعا ضرور پڑھ لیجئے۔ اس کی بہت ساری خیریں اور برکتیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کو پڑھا ہے۔ ناظرین اکرام، سورۃ الکوثر کا وظیفہ اس میں کیا جاتا ہے، اور یہ کوثر چونکہ حوض کوثر کے ساتھ منسوب ہے، یہ خیر و برکت کا ایک نام ہے جو جنت کے اندر جہاں سے تمام امت مسلمہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جام کوثر پلائیں گے۔ اسی طرح مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ رجب بھی جنت کی ایک نہر کا نام ہے، تو یہ دونوں جنت کی نہریں ہیں، اسی لیے اس کا وظیفہ رجب کے اندر بہت زیادہ خیر و برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا کس طریقے سے ہے، اس کو اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیجئے۔ ایک تو چاند دیکھ کر آپ نے یہ مسنون دعا پڑھ لینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں ایک بات یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ اللہ رب العزت تمام تر قدرتوں، پاوروں کے مالک ہیں، ہمارے رزق کے بھی وہی مالک ہیں، ہماری صحت بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، ہمیں بیماری بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، کامیابی ناکامی اسی کی طرف سے ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی وظیفہ عمل کریں، کوئی آپ کو بتائے تو آپ وہ کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اپنے یقین کو اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر کامل ضرور کر لیا کریں، اور یہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمارا رب ہی ساری طاقتوں کا مالک ہے، وہ جیسے چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ ہم اپنے علم اور اپنی سوچ، اپنی سمجھ کے مطابق اپنے رب سے سوال کرتے ہیں، اور ہمارا رب اپنے علم اور اپنی حکمت کے مطابق ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی مانگنا مت چھوڑیے، کبھی بھی پریشان نہ ہوں کہ ہم نے دعا کی لیکن ہمیں ملا کچھ نہیں ہے۔ اس بات کو کبھی بھی اپنے ذہن میں، اپنے وہم و گمان میں مت لے کر آئیے، کیونکہ جو بھی ہم دعا کرتے ہیں ہمارا رب اس کو قبول فرما لیتا ہے۔
اب وہ عطا اپنی حکمت کے مطابق کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی حکمت کیا ہے؟ وہ اس چیز کو دینا چاہتا ہے یا نہیں دینا چاہتا تو یہ اس کی حکمت ہے، اور وہ اپنی حکمت کے مطابق عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے پریشان نہ ہوا کریں، مایوس نہ ہوا کریں، بلکہ اللہ رب العزت سے مانگتے رہا کریں اور کبھی بھی مانگنا مت چھوڑیے۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ نے رجب کے 3 دن کرنا ہے، پہلی رجب کو، دوسری رجب کو اور تیسری رجب کو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس رجب کے 2 وقت ہیں، اس وظیفے کے 2 وقت ہیں جو بہترین ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد یا پھر نماز مغرب کے بعد۔ تو اگر آپ نماز مغرب کے بعد کر لیں تو یہ بہترین ہے، اور اگر عصر کے بعد کر لیں گے تو بھی ٹھیک ہے۔ ان میں سے جو آپ کو سوٹ کرتا ہے ٹائم، اس وقت میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور 3 دن کرنا ہے۔ آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ سورۃ الکوثر کی پہلی آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 70 مرتبہ صرف اتنی آیت کو آپ نے پڑھنا ہے، اور جب 70 مرتبہ آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے سورت کو مکمل کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ کہنا ہے منہا اربعۃ حرم، منہا اربعۃ حرم، منہا اربعۃ حرم، یہ 3 مرتبہ آپ نے کرنا ہے، اور یہ بھی قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے سورۃ التوبہ میں، جو اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ دعا کریں، اپنی حاجت، اپنی ضرورت، جو بھی آپ کی جائز حاجت اور ضرورت ہے، رزق ہے، کاروبار ہے، ملازمت ہے، یا پھر کوئی بھی آپ کا معاملہ ہے، اس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جس بھی معاملے کے لیے آپ دعا کریں گے، اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے، اور جو بھی آپ کی حاجت ضرورت ہوگی وہ خالق کائنات کے فضل کرم رحم سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے کہ یہ رجب کا جو مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے۔ اب رجب کے مہینے میں چونکہ آگے شعبان اور پھر رمضان کی تیاری کا یہیں سے آغاز کیا جاتا ہے، تو آپ اس مہینے میں نفلی صدقات کرنے کی بھی کوشش کریں۔ جتنی آپ کے پاس وسعت ہے، آپ 1 روپیہ نکال سکتے ہیں تو 1 روپیہ نکالیے، آپ 10 روپے روزانہ دے سکتے ہیں 10 روپے دیجئے، آپ 100 روپیہ روزانہ دے سکتے ہیں تو 100 روپیہ دیجئے، یعنی جتنی آپ کے پاس وسعت طاقت موجود ہے اتنا آپ اللہ رب العزت کے راہ کے اندر خرچ کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی جہاں ان وظائف کی وجہ سے آپ کے کام بنیں گے، وہیں پر جب آپ اللہ رب العزت کی راہ میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ریاکاری سے پاک ہو کر، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے رب کو منانے اور دکھانے کے لیے کہ میں یہ جو بھی رزق نکال رہا ہوں، صدقہ نکال رہا ہوں، مال نکال رہا ہوں، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے، جب آپ یہ کریں گے تو خالق کائنات اپنے خزانوں سے آپ کو عطا فرمائیں گے، اور اتنا عطا فرما دیں گے کہ یقین مانیے آپ کی سوچ بھی نہ ہوگی کہ مجھے اتنا رزق مل سکتا ہے۔ پورا سال آپ کا بڑی آسانی کے ساتھ گزرے گا، پورا سال آپ کو رزق کی پریشانی نہیں ہوگی، پورا سال آپ فکر و فاقہ سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس عمل کو ضرور کیجئے، ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔